تحریک انصاف سے باغی ہو جانے والے سابق مرکزی سیکرٹری اطلاعات احمد جواد نے وزیر اعظم عمران خان کو مشورہ دیا ہے کہ وہ اپنی گاڑی سے خوش آمدیوں اور درباریوں کو اتار دیں، ورنہ ان کی گاڑی میں اس قدر کاربن مونو آکسائڈ جمع ہو جائے گی کہ ان کا انجام بھی مری کے ان 23 سیاحوں جیسا ہوگا جو 8 جنوری کی برف باری کے دوران گاڑیوں میں گیس جمع ہونے کی وجہ سے ابدی نیند سو گئے تھے۔ احمد جواد نے اپنے سابق کپتان وزیر اعظم عمران خان کے نام پیغام میں کہا ہے کہ جب گاڑی کا ایگزاسٹ برف کے نیچے چلا جائے تو کاربن مونو آکسائڈ گاڑی کے اندر لوگوں کو سلا دیتی ہے اور پھر موت کی وادی میں لے جاتی ہے، جیسا کہ حال ہی میں مری کی سیر کے لیے گئے 23 سیاحوں کے ساتھ ہوا۔ بقول احمد جواد آج پرائم منسٹر ہاؤس کا ایگزاسٹ بھی برف کے نیچے چلا گیا ہے اور درباریوں کی خوشامد کاربن مونو آکسائڈ بن کر عمران خان کو گہری نیند سلا چکی ہے۔ اگر عمران خان کو اپنی زندگی پیاری ہے تو گاڑی کا دروازہ کھول کر تازہ ہوا میں سانس لے اور اپنی گاڑی میں بیٹھے درباریوں کو نکال باہر کرے۔ جواد کہتے ہیں کہ میری باتوں میں اگر چبھن محسوس ہو تو سمجھ لیجئے گا کہ میں کورونا کی ویکسین ہوں، اگر آپ نے ویکسین لگوا لی ہے تو آپ دوبارہ کورونا کا شکار نہیں ہوں گے۔ جواد کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی کی ٹاپ لیڈرشپ کو میری ویکسین کی ضرورت ہے۔ یاد رہے کہ تحریک انصاف کے سابق مرکزی سیکرٹری اطلاعات احمد جواد نے حالیہ دنوں سانحہ مری کے بعد کپتان اینڈ کمپنی کے خلاف علم بغاوت بلند کیا ہے۔ تحریک انصاف کے لوگوں کا موقف ہے کہ برسوں بعد احمد جواد کا ضمیر محض اس لیے جاگا ہے کہ انہیں نہ تو سینیٹر منتخب کروایا گیا اور نہ ہی کوئی بڑا حکومتی عہدہ ملا، الٹا حال ہی میں پارٹی عہدے سے بھی فارغ کر دیا گیا، لہٰذا یہ مشتعل ہو کر اپنی جماعت اور قائد کے خلاف دشنام ترازی کر رہے ہیں۔ دوسری جانب احمد جواد کہتے ہیں کہ تقریباً 20 سال سے وہ عمران خان کو پاکستان کا نجات دہندہ سمجھ کر اور پاکستان میں تبدیلی کے عظیم مقصد کے تحت عمران خان کے جان نثار سپاہی کے طور پر کام کرتے رہے۔ وہ کہتے ہیں کہ مجھے جو بھی ذمہ داری سونپی گئی میں نے اسے احسن طریقے سے ادا کیا۔ بقول احمد جواد سن 2018 میں میرا ہیرو عمران خان اقتدار میں آ گیا اور مجھے مرکزی سیکرٹری اطلاعات لگا دیا گیا اور میں پھر اپنی ڈیوٹی پر لگ گیا۔ بقول احمد جواد میری ڈیوٹی یہ تھی کہ دن رات عمران خان کی تعریفیں کرنی ہیں اور اپوزیشن کا بینڈ بجانا ہے۔ میں نے مناسب طریقے سے عمران خان کے کچھ اچھے اعلانات کی بنیاد پر حکومت کا دفاع اور اپوزیشن کی کمزوریوں پر تنقید شروع کر دی۔ پھر کچھ ہی عرصے بعد مجھے احساس ہوا کہ عمران خان کا حکومت کی نمائندگی کے حوالے سے معیار شہباز گل، فواد چودھری، مراد سعید، شیخ رشید، علی زیدی اور حماد اظہر ہیں تو مجھے اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ پھر میں نے تقریباً 2.5 سال تک کوشش کی کہ بغیر بدتمیزی، بدتہذیبی اور انصاف کے ساتھ پارٹی بیانیے پھیلاؤں، لیکن یہ بھی تحریک انصاف میں ناممکن ہے۔ احمد جواد کہتے ہیں کہ 1 سال تک غور و فکر اور دوستوں سے صلاح مشورے کے بعد بالآخر سانحہ مری کے بعد میں نے اپنے ضمیر کی آواز پر کپتان اینڈ کمپنی سے اعلان بغاوت کر دیا۔ جواد کہتے ہیں کہ میرا ضمیر مجھے ملامت کر رہا ہے کہ میں اتنا عرصہ کیوں اندھیرے میں رہا۔ احمد جواد کہتے ہیں کہ میں اکثر خود سے سوال کیا کرتا تھا کہ بیرسٹر حماد اظہر کا گیس کی کمی پر عجیب و غریب بیانیہ میں کیوں سنوں؟ کیا میں اسی کام کے لیے رہ گیا ہوں کہ شہزاد اکبر کا پریس کانفرنسوں والا احتساب سنوں، بزدار پلس کی تربیت کا انتظار کروں، شیخ رشید کا کچرا اٹھاؤں، مراد سعید خان کے 200 ارب ڈالر ڈھونڈوں، ڈاکٹر شہباز گل کے ناپسندیدہ بیانات سنوں، فواد چودھری کی سوداگری سنوں، سوشل میڈیا پر غلاظت پڑھوں اور سر دھنوں، مری کی طرف گاڑیوں کی تعداد گن کر ملک کی معیشت بیان کرنے والوں کو سنوں، ندیم بابر کے والد کے شوکت خانو کینسر اسپتال پر احسانات کو سنوں، 2 گھنٹے اپوزیشن کو چیرنے کی ہدایات سنوں، عامر قیانی کی کرپشن کی داستانیں سنوں، بیرون ملک پی ٹی آئی رہنماؤں کی عیاشیوں کے قصے سنوں، 1 کروڑ نوکریاں ڈھونڈوں، 50 لاکھ گھر تلاش کروں، پی ٹی وی کی تباہی دیکھوں، سینیٹر شبلی فراز کو جھومتا دیکھوں، اسد عمر کی خاموشی کو برداشت کروں، رزاق داؤد کے اربوں کے کانٹریکٹ دیکھوں، اعظم خان کی کہانیاں سنوں، ڈاکٹر عشرت حسین جیسے ابن الوقت نالائق اور متروک ایڈوائزر کو حکومت کو لیڈ کرتے دیکھوں، مشیر خزانہ شوکت ترین اور IMF کے سابق ملازم رضا باقر کو دیکھوں۔ احمد جواد کہتے ہیں کہ میرے لیے یہ سب برداشت کرنا انتہائی مشکل ہو گیا تھا۔ میں نے عزم کیا کہ اب یہ سرکس بند کرنا ہوگی، جوکروں، مداریوں اور کرتب بازوں کی چھٹی کروانا ہوگی، یا پاکستان چلے گا یا یہ سرکس چلے گا۔ تماشبینوں کا مزاج اور شوق بدلنا ہوگا کیونکہ اب ملک بچانے کا وقت ہے۔ پاکستان کی موجودہ سیاسی اور انتظامی صورتحال کے حوالے سے احمد جواد کہتے ہیں کہ شہزاد اکبر کا استعفیٰ، ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ، پرویز خٹک کا کھڑاک، نور عالم خان کا سچ اور راوی ریور اربن پروجیکٹ قلعدم قرار دیے جانے کے بعد صاف نظر آ رہا ہے کہ اب تحریک انصاف کا جہاز ڈوبنے والا ہے۔ اس جہاز کا کپتان اس جہاز کے ساتھ نیچے جائے گا یا جہاز سے چھلانگ لگائے گا، یہ دیکھنا بھی باقی ہے۔ تاہم جب یہ جہاز ڈوبے گا تو اس پر بیٹھے ہوئے ابن الوقت اور خوش آمدی چھلانگیں لگا کر کسی دوسرے جہاز پر چڑھ جائیں گے۔ اگر عمران خان کو واقعی اس ملک کی خدمت کا شوق ہے تو وہ ترکی میں اردوغان کی پارٹی کے انقرہ ہیڈ کوارٹر میں 1 سال کی انٹرنشپ کر لیں۔ اپنے پیغام میں احمد جواد کہتے ہیں کہ میں سوشل میڈیا پر اپنی کردار کشی کرنے والوں کی لسٹ بنا رہا ہوں۔ پاکستان میں FIA، پرائم منسٹر، اعلیٰ عہدیداروں، ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ تک ایسے چہروں کو بے نقاب کروں گا۔ اگر پھر بھی مجھے انصاف نہ ملا تو ٹویٹر اور فیس بک کے خلاف بدتمیزی پھیلانے کا بین الاقوامی مقدمہ امریکہ جا کر کروں گا، میں اقوام متحدہ بھی جاؤں گا۔
YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।